تو اسی میں یہ بھی ہے کہ جوڑ کے لیے بھی, کسی سے جوڑ کرنے کے لیے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے وہ بینک کی جو جاب کرتا ہے ایک آدمی, سود کماتا ہے, تو سودی بینک میں ہے, تو میں اس کو تبلیغ کر رہا ہوں, تو وہ میں اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی چائے بھی پی لیتا ہوں. تو میں نے کہا اس کی آمدن تو حرام ہے بھائی, آپ اس کی آمدن سے اگر اس نے چائے خریدی ہے, یا تو کوئی اور ذریعہ آمدن بھی ہے تو ہم تعویل کر لیں گے, ہو سکتا ہے اس سے پلا رہا ہو, لیکن اگر کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تو پھر اس کی چائے پینا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کہیں گے پھر وہ دین کے قریب کیسے آئے گا؟ وہ کہنے لگے وہ دین کے قریب کیسے آئے گا؟ میں نے کہا قریب آنے کے لیے اپنا دین توڑ دینا, حرام جیسے اس کے لیے حرام ہے آپ کے لیے بھی حرام. دین پہ لانے کا مطلب اس سے حرام چھڑوانا ہے نا. تو کہے گا اس دن میرے ساتھ تو خود پی رہے تھے, تو چھڑوا کیوں رہے ہو مجھ سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ دین کے قریب لانے کا مطلب کیا؟ یہی ہے نا کہ فرائض واجبات پورے کرے اور حرام سے بچے. تو آپ نے حرام سے بچانے کے لیے چائے خود اس کے ساتھ پینا شروع کر دی, تو وہ کہے گا خود تو پی رہے تھے. تو اب آپ کہو کہ میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے, تو وہ بھی کہے گا میں بھی بیوی بچوں سے جوڑ پیدا کرنے کے لیے, اگر میں یہ جاب چھوڑ دوں گا تو بیوی بچوں سے جوڑ نہیں رہے گا. ابھی کما کما کے لا رہا ہوں تو بیگم بھی خوش ہے, بچے بھی خوش ہے, تو جیسے آپ مجبور ہیں میں بھی کیا ہوں. تو ایسے تو 10 بہانے ہر آدمی کے پاس ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے نہیں پی سکتے. ہاں صدقہ کر دو اتنے پیسے زمان, اور اس کو بتا بھی دو کہ میں یہ چائے پی رہا ہوں مگر میں 30 روپے صدقہ کروں گا, تو پھر یہ حلال ہو جائے گی. اس کو بتانا ضروری ہے, ایسے موقع پہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ گناہ میں تعاون نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھے بعد میں کہ دیکھو خود تو پی لیتے ہیں حرام کو اور ہمارے لیے کیا فتویٰ ہے, حرام ہے. جب اپنی مصلحت ہوتی تو پی لیتے ہیں. تو کسی بھی مصلحت سے گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک حدود ہے, ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جوڑ بھی کرنا ہے, محبت بھی, بعض دفعہ خاموشی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے گناہ سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گناہ کو دیکھ کر اگر میں نے ابھی روکا تو یہ اور بگڑ جائے گا, تو خاموشی, یہ مصلحت بھی جائز ہے, لیکن اتنی مصلحت کہ غلط بات شروع کر دو. اب دیکھو عیسائیوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا, کوئی عیسائی آپ کے پاس آیا, اب آپ ڈائریکٹ توحید سے شروع کرو گے نا, حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تو اس نے تو ساری زندگی یہ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے, ایک دم یہاں پکڑ لیا تو وہ بدک جائے گا. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں سب کو, تمہاری بھی دعوت ہے ایک رب کی عبادت, ہماری بھی دعوت ہے ایک رب کی عبادت, تو مشترک چیزوں پہ لاؤ, ان چیزوں پہ آہستہ آہستہ وہ خود بخود آ جائے گا. تو اس چیز پہ کچھ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ حضرت عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, یہ بھی ایک رائے یہ بھی رہی ہے کسی زمانے میں پادریوں کی, تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حد سے تجاوز. اس نظریے میں اس کی تائید نہیں کر سکتے آپ, خاموشی اختیار کر سکتے ہو. بعض دفعہ تو ساری زندگی خاموش رہنا پڑتا ہے, لیکن غلط بول دینا کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی شریعت میں اجازت